رحیم یار خان حلقہ N171 سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ممتاز مصطفیٰ انتقال کر کے ممتاز مصطفیٰ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ ممبر قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ معروف قانون دان تھے۔ اہل خانہ کے مطابق متوفی ایم این اے کی میت اسلام آباد سے رحیم یار خان منتقل کی جا رہی ہے۔ ممتاز مصطفیٰ دل کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ رحیم یار خان حلقہ N171 سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ممتاز مصطفیٰ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ N171 سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے۔ ممتاز مصطفیٰ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ ممبر قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ معروف قانون دان بھی تھے۔ اہل خانہ کے مطابق متوفی ایم این اے کی میت اسلام آباد سے رحیم یار خان منتقل کی جا رہی ہے۔ ممتاز مصطفیٰ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ رحیم یار خان سے حلقہ N171 سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ معروف قانون دان تھے۔ رحیم یار خان حلقہ N171 سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے ہیں۔ خبر دیں آپ کو، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2024-25 میں 3 نئے چیمپئنز ٹورنامنٹس کا اعلان کر دیا۔ تینوں فارمیٹ میں چیمپئنز کپ ون ڈے، چیمپئنز کپ T20 اور چیمپئنز فرسٹ کلاس کپ منعقد ہوں گے۔ نئے سیزن کا آغاز 1 ستمبر کو چیمپئنز کپ ون ڈے ٹورنامنٹ سے ہوگا۔ اسی بارے میں بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز محمد علی ناصر سے۔ محمد علی ناصر، بتائیے گا نیا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے، نیا کپ متعارف کروایا گیا ہے، مزید کیا بتایا گیا پریس کانفرنس میں؟ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک سیزن 2024-25 میں 3 نئے چیمپئنز ٹورنامنٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے درمیان فرق کو کم کرنا ہے، ایک سخت زیادہ مسابقتی اور ہائی پریشر کرکٹ کھیلنے کا ماحول فراہم کرنا اور اپنے مستقبل کے ساتھ کے لیے بہتر آمدنی کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو نیا اسٹرکچر ہے اس کے انہوں نے پریس ریلیز جاری کی۔ اس میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مینس ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2024-25 میں یہ 3 نئے ٹورنامنٹ چیمپئنز ون ڈے کپ، چیمپئنز T20 کپ اور چیمپئنز فرسٹ کلاس کپ پہلے سے موجود ٹورنامنٹ کے ساتھ شامل ہوں گے، جن میں قومی T20 کپ، کیریزن ٹرافی، پریزیڈنٹ ٹرافی، اس کے ساتھ پریزیڈنٹ کپ اور HPL پاکستان سپر لیگ میں شامل ہیں۔ یہ سیزن 1 ستمبر 2024 سے 5 اگست 2025 تک جاری رہے گا۔ 3 ٹورنامنٹ کے اضافے کے بعد PCB مردوں کی 8ویں ٹورنامنٹ کل 261 میچز کا انعقاد کرے گا۔ ان 3 ایونٹس میں 131 فرسٹ کلاس میچز، 2 ایونٹس میں 40-50 اوور کے میچز اور 3 ایونٹس میں 97 T20 میچز شامل ہیں۔ یہ باقاعدہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پریس ریلیز بھی جاری کی اور محسن نقوی نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ چیزیں واضح کی ہیں۔ چیمپئنز کپ کے ہر ایونٹ میں 5 سائز مقابلہ کریں گے، جن کے نام ڈولفن لائنز، پینتھر، اسٹورینز اور وارز ہیں۔ چیمپئنز کپ کا ہر ایونٹ ڈبل لیگ فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ تو ڈومیسٹک کانٹریکٹ کے حوالے سے 150 کرکٹر کو اس طرح پیش کی جائیں گی۔ کیٹیگری 1 میں 40 کھلاڑی 5,50,000 روپے ماہانہ لیں گے۔ کیٹیگری 2 میں جس طرح 50 کھلاڑی 4 لاکھ روپے ماہانہ لیں گے۔ کیٹیگری 3 میں 60 کھلاڑی جو ان سے وہ 2,50,000 روپے ماہانہ لیں گے۔ یہ بڑی تفصیلی ایک پروسیجر جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کیا اور اپنے نئے اسٹرکچر کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ محمد علی ناصر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں، یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر ریلی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، آئین میں تبدیلی کر کے کشمیریوں کے حقوق ختم کرنا بھارت کی خام خیالی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام شاہراہ دستور پر ریلی نکالی گئی، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس، طلبہ طالبات، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ریلی دفتر خارجہ سے شروع ہوئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم تھامے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یوم استحصال کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت ختم کر دے گا۔ مظفر آباد میں جموں کشمیر کے مہاجرین کے زیر اہتمام یوم استحصال کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی آزادی چوک سے 2 میل پل تک نکالی گئی، جس میں بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ ABN نیوز فواد عباسی۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک میں، جہاں پر جموں کشمیر مہاجرین کے زیر اہتمام جو ہے وہ احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت آزادی چوک میں موجود ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو غصبانہ قبضہ ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ بھارت کی طرف سے جو اور 370 اور 35A کا جو خاتمہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ اقوام عالم سمیت جو عالمی طاقتیں ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت کا جو جبزہ ہے، غصبانہ قبضہ ہے، اس کو فی الفور ختم کرتے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے۔ ان کا عالمی دنیا سے یہ مطالبہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ان کا پیدائشی حق
حق خودارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے. جی میرپور میں بھی یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عمران چودھری. جی بالکل 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کر کے اپنا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے آج کے دن پاکستان سمیت کشمیر بھر میں آج کا دن جو یوم استحصال کے طور پر منایا جا رہا ہے. ضلع کچہری میرپور سے چوک شہیدہ تک ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا جس میں شرکا سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت عالمی قوانین کے مطابق دلوایا جائے. بھارت جو پچھلے 75 سالوں سے ظلم اور بربریت کی انتہا کر رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا پیدائشی حق عالمی قراردادوں کے مطابق دلوایا جائے. جب تک مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کو ان کا پیدائشی حق مل نہیں جاتا اسی طرح کشمیری عوام اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. جی